آج کی رات بہت ہی بہترین اور عمدہ رات ہے۔ حضرات محترم، یہ رات ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں سے اس رات کو منور فرماتا ہے۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، ایک میں کیا میری عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، دل عبث خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اور ہر شخص کی مغفرت کی دعا کریں۔ بہت شخص یہ مجھ سے گزارش کرتے ہیں کہ حضرت شب برات میں نفل نماز کیسے پڑھی جائے، کس طریقے سے شب برات کی نفل نماز کو ہم پڑھیں گے۔ میں ان تمامی حضرات کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی رات آپ جاگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، نفل نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے راضی کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل رہتی ہے، تو لہذا اللہ فوراً دعا قبول فرماتا ہے۔ شب برات میں 100 رکعت نفل نماز اس طرح وارد ہوئی کہ اس میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ 1000 مرتبہ 100 رکعت میں آپ کو پڑھنی ہے، یعنی ہر رکعت میں الحمدو کے بعد 10 بار قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمدو کے بعد 100 رکعت آپ کو پڑھنی ہے نماز، ہر رکعت پہ الحمدو کے بعد 10 بار قل هو اللہ پڑھنی ہے، اور اس نماز کو صلاۃ الخیر کہا جاتا ہے۔ اس نماز کی برکت پھیل جاتی ہے، اس کی فضیلت زیادہ اور ثواب بے شمار ہے۔ غنیت الطالبین صفحہ نمبر 450 میں یہ نماز کے بارے میں، اس نماز کے بارے میں ذکر ہے۔ حضور غوث پاک بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نماز کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی نماز ہے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ تحیۃ الوضو ہے نماز، ہر رکعت میں الحمدو کے بعد جو ہے 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار قل هو اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس تحیۃ الوضو کی نماز کی فضیلت ہے کہ ہر قطرہ پانی کے بدلے 700 رکعت نفل نماز کا ثواب ملے گا۔ جو شخص اس نماز کو پڑھتا ہے تحیۃ الوضو، اور 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، صرف الحمدو کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا ہے، اس کی ثواب یہ ہے کہ ہر قطرہ پانی کے بدلے 700 رکعت نفل نماز کا ثواب ملے گا۔ اور پھر نماز فاطمہ ہے، 8 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت میں الحمدو کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا ہے۔ اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نذر کرے۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس نماز کے پڑھنے والے کی شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس بندے کی شفاعت کیے بغیر میں جنت میں اپنا قدم نہیں رکھوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی خصوصیت دی ہے، اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص اس نماز کو پڑھ کر کے میرے بارگاہ میں اصال ثواب کرتا ہے، اس کی شفاعت کیے بغیر میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ آگے ذرا ملاحظہ فرمائے، اولیاء کرام کی معمولات تھی کہ مغرب کے بعد جو ہے 6 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے اور ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین 1 مرتبہ۔ اب دونوں رکعت میں چاہے آپ الحمدو کے پاس بعد جو ہے جو بھی صورت آپ ملا لیں، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین یا 1 مرتبہ یا قل هو اللہ احد 21 مرتبہ پڑھتے تھے۔ پہلے بار سورہ یاسین درازی عمر کے لیے پڑھتے تھے، دوسری بار رزق کی تلاشی کے لیے پڑھتے تھے، اور تیسری دفعہ جو ہے
بلا کو دفع کرنے کے لیے پڑھتے تھے، دکھ مصیبت پریشانی یہ سب جو آتی ہے ان ساری چیزوں کو دفع کرنے کے لیے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان نمازوں کو پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، اور دعا کر کے اپنے لیے مغفرت طلب کرے، اپنے لیے رزق جو ہے مانگے، اپنے لیے جو ہے بڑا مصیبت اور تکلیف پریشانی کو دور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے دور کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس نماز کو پڑھنے کے بعد صحابہ اکرام جو ہے، اولیاء اکرام بزرگان دین جو ہے پڑھنے کے بعد جو ہے دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا جو ہے بہت ساری کتابوں میں آپ نیٹ میں بھی تلاش کریں گے تو مل جائے گا کہ شعبان کی دعا، نصف شعبان کی دعا کیا ہے، اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام الی آخرہ، یعنی پوری دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ تو نیٹ میں بھی سرچ کرنے سے یہ دعا مل جائے گی۔ یہ دعا بہت بڑی ہے، اس دعا میں ہر چیز سمیٹا ہوا ہے، چاہے آپ رزق کا معاملہ ہو یا پھر مغفرت کا معاملہ ہو یا پھر کوئی بھی معاملہ ہو، ہر چیز اس دعا میں ذکر ہے۔ شیخ امام عارف باللہ ابو الحسن بکری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس رات میں یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 182 ہے۔ الہی تو معاف کرنے والا کریم ہے، تو عفو کو دوست رکھتا ہے، تو مجھے بخش دے۔ پھر اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے عفو و عافیت اور دائمی معافات دائمہ کا دنیا اور آخرت میں۔ لہذا ان سب دعاؤں کو جو ہے آپ مانگے، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں یعنی جنت البقیع سے واپس ہوئے تو نماز میں آپ مشغول ہو گئے، سجدے میں سر کر بڑی دیر تک آپ نے پروردگار عالم سے چپکے چپکے دعا کی، اعوذ بعفوک من عقابک، اعوذ برضاک من سخطک، واعوذ بک منک حل وجہک، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ عز و جل، میں تیری معافی کے ساتھ تیری سزا سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور تیری رضا کے ساتھ تیری غضب سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں تیری عذاب سے۔ تیری ذات بڑی عظمت والی ہے، میں تیری کما حق ہوں ویسی تعریف نہیں کر سکتا جیسے کہ تو نے خود اپنی تعریف قرآن میں کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر جب صبح ہوئی تو میں نے ان کلمات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا تو حضور نے فرمایا، اے عائشہ ان کو سیکھ لیا یعنی یاد کر لیا؟ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر میں فرمایا ان کو سیکھ لو اور ان کو دوسروں کو سکھاؤ، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ کلمات بتائے اور مجھے اشارہ دیا کہ میں سجدہ میں ان کو دہراؤں، پڑھوں، بار بار پڑھوں اس کو۔ اور اس دعا کو جو ہے لکھا گیا ہے ترغیب و ترہیب میں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھائے اور دیر تک یہ دعا کہ اللہم ارزقنی قلبک تقیا من الشرک نقیا لا فاجر ولا شقیا، اے اللہ عز و جل مجھ کو پرہیزگار دل عطا کر جو شرک سے پاک و صاف ہو، جو نہ حدکار نہ بدکار نہ بد نصیب ہو۔ یہ چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عفو و درگزر کی دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک اور پرہیزگاری ہونے کی دعا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا پروردگار ہے، اور جو میں نے نماز بتایا ہے اس میں اس نمازوں کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رزق میں بھی بڑھوتری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روزی روٹی بھی کثرت سے دے گا، آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، نامہ اعمال جو اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوتی ہے وہ بھی بہترین اور عمدہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میرے جب نامہ اعمال پیش ہوں تو میں اس حالت میں رہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں یا عبادت کرتا ہوا رہوں۔ حضرات محترم، کتنی بڑی بات ہے، ہم تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جو نبی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت کر رہے ہیں، ہم تو جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے دھول بھی نہیں ہیں، ہم کیوں نہیں عبادت کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ لہذا اللہ کی عبادت کریں اور نماز پڑھیں، اس رات میں جاگیں، اللہ سے ڈریں۔